جی السلام علیکم ایوری ون. میرا نام اسما اسرار قریشی ہے. تھوڑا سا میں نے انٹرو دیا ہی تھا کہ میرے پاس نارملی ایک پوسٹ آئی ہمارے پاس ریگارڈنگ پی ایچ ڈی ریسرچ کی اور کہ اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی بہت ساری خواتین انٹرسٹیڈ تھیں, تو میں نے اس میں اپنا ظاہر ایکسپریشن آف انٹرسٹ شو کر دیا کہ آئی ایم ہیپی ٹو ہیلپ پیپل. لیکن انٹرسٹنگلی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی ساری فیمیلز جو پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں ایدر دے آر انٹرسٹیڈ اور دے آر لوکنگ فار دیٹ اپرچونٹی. تو میں تو یہ بہت سالوں سے بہت عرصے سے یہ کام کر ہی رہی ہوں, تقریباً کم سے کم 10 سال, جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ مینٹورنگ کر رہی ہوں کمپلیٹلی انفارمل بیسز. ایبسولوٹلی رینڈم اسٹرینجرز ہیو میسجڈ می آن لنکڈ ان, فیس بک, کہیں پہ بھی میسج آتا ہے کہ جی ہم انٹرسٹیڈ ہیں پی ایچ ڈی پروسیس میں تو ہیلپ کریں. تو میں ایسے ہی ہیلپ کرتی ہوں کہ جینوئنلی دے آر انٹرسٹیڈ ان ڈوئنگ پی ایچ ڈی اینڈ ٹو اینڈ ایز مچ ایز پاسبل. لیکن ابھی میں نے یہ کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ سیشن کتنا لمبا ہوگا. میرا خیال سے بات بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے, لیکن کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے نوٹ ڈاؤن کر کے رکھے ہیں اور اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ڈسکشنز کی ہیں لوگوں سے. جب بھی میری کسی سے بات ہوتی ہے پہلی بار اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, تو ہماری 40-45 منٹس کی کانورسیشن ضرور ہوتی ہے, بیکاز آئی ہیو سرٹن سیٹ آف کوسچنز دیٹ آئی کیپ آسکنگ. اور اگر وہ سوال نہ پوچھیں تو آپ جس کو کہتے ہیں نا اچھا مشورہ نہیں دے سکتے. مشورہ امانت ہوتا ہے, اور اس کے اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے, ان کو گائیڈ نہیں کر رہے اسٹوڈنٹس کو جو ان کو چاہیے, پوٹینشیل اسٹوڈنٹس کو, سو دیٹس ناٹ آئی وڈ سے دیٹس ناٹ جسٹس اور آنےسٹی نہیں ہے, انٹلیکچوئل ڈس آنےسٹی کہہ لیں آپ اس کو. اچھا, سب سے پہلا جو مجھے میرا ان باکس بمبارڈ ہوا تھا ود میسجز کہ جی میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہوں, میرا سو اینڈ سو جی پی اے ہے اور میرے اتنے بچے ہیں, کیا میں پی ایچ ڈی کر سکتی ہوں؟ تو یہ تو کوشچن ہی اتنا غلط ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ از ایبسولوٹلی رانگ. پی ایچ ڈی بلکہ میرا جو سب سے سوال ہوتا ہے, انفیکٹ یہ کہنا چاہیے میری کاؤنسلنگ کے ایکسپیرینس میں یہ رہا ہے کہ 3 طرح کے جب لوگوں سے پوچھو نا کہ پی ایچ ڈی کیوں کرنا, سب سے فیوریٹ آنسر ہوتا ہے اٹ لکس کول ٹو ہیو اے ڈاکٹر ٹائٹل ان فرنٹ آف یور نیم. یقین کریں اس ڈاکٹر ٹائٹل کی اتنی زیادہ پرائز ہے جو کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز پے کرتے ہیں, یا میڈیکل ڈاکٹرز, لیکن ہم سے کافی ڈفرینٹ ہے پروفیشنل, تو میں صرف پی ایچ ڈیز کے اوپر فوکس کروں گی. تو یہ ڈاکٹر بننے کا خواب اگر اس کے پیچھے کوئی ریئل سبسٹنس نہیں ہے, کوئی ریئل ایسپریشن نہیں ہے, تو دیر از نو وے دیٹ یو کین ڈو اے پی ایچ ڈی. اور میں اس لیے نہیں کری کہ میں نے کر لیا تو میں باقی کسی اور کو ڈی موٹیویٹ کر رہی ہوں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. ضرور کریں, لیکن یہ سوچ کے کریں کہ کیوں کرنا ہے. تو دوسرا جو 2 کامن اور آنسرز ملتے ہیں, ایک یہ کہ مجھے ڈاکٹر لگانا ہے, دوسرا یہ ہے کہ کریئر پروگریشن, جاب بہتر مل جائے گی. تو لیٹ می بی ویری کلیئر, پی ایچ ڈی کرنے سے اچھی جاب نہیں ملتی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے سے بری جاب ملتی ہے یا پی ایچ ڈی کرنا کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے, لیکن پی ایچ ڈی اس کے اوپر امپیریکل انویسٹیگیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں کہ پی ایچ ڈی کے ساتھ کوئی بھی سگنیفیکنٹ امپروومنٹ نہیں ہوتی انکم میں. تو اگر تو آپ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ اگر میں پی ایچ ڈی کروں گی تو میری سیلری بہت اچھی ہو جائے گی, تو آبویسلی بالکل نہیں ہوگی. لیکن ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کریں اور آپ اکیڈیمیا میں ہیں تو آپ کا ایک نیچرل کریئر پروگریشن بنتا ہے, تو آبویسلی دین یو شوڈ ڈیفینیٹلی ڈو اے پی ایچ ڈی. And that makes sense. But then if you are kind of forced to stay in academia, یعنی آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, آپ خوش نہیں ہیں, تو پھر ذرا پی ایچ ڈی کرنے کی اگین بالکل ضرورت نہیں ہے. تیسرا جو ہوتا ہے اکثر فیمیل سے بہت زیادہ سننے کو مجھے ملا, جاب نہیں ہے میرے پاس تو سوچا پی ایچ ڈی کر لوں. تو یہ کوئی یقین کرے یہ ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ اچھا جی گھر میں بور ہو رہی تھی تو میں ایک نئی ریسیپی ٹرائی کر لیتی ہوں تو پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, یا نئی ڈگری کر لینی چاہیے کیونکہ ماسٹرز تو کیا ہوا ہے. ماسٹرز اور پی ایچ ڈی میں سگنیفیکنٹلی ڈفرنس ہے ان ٹرمز آف کمٹمنٹ اور ان ٹرمز آف اسکل سیٹ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو ڈو پی ایچ ڈی. تو اگر تو آپ کی یہ 3 ریزنز ہے کہ آپ جاب لیس ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اچھی انکم مل جائے گی, یا آپ کو ڈاکٹر کا ٹائٹل لگانا ہے, تو آپ کو پی ایچ ڈی کرنا ہی نہیں چاہیے. اینڈ دین یو شوڈ ناٹ ایکچولی واچ دس ویڈیو, بیکاز آبویسلی اٹ ول بی ٹوٹلی یوز لیس فار یو ٹو واچ دس. لیکن اب چلتے ہیں کہ اگر آپ کے یہ 3 ریزنز نہیں ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے ایلیجیبلٹی کے اوپر کہ ایم آئی ایلیجیبل. اب ایلیجیبلٹی کے اوپر جو ہماری نارملی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایز آئی سیڈ کہ مجھے جتنی بھی کوئریز آتی, پیپل اسٹارٹ وتھ میرا جی پی اے 4 میں سے 3.5 ہے لیٹ سے, اور میں نے پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی سے ڈگری کی ہے, تو کیا میں ایلیجیبل ہوں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے؟ ایکسکیوز می.
اب پہلی بات یہ ہے کہ جی پی اے کی بیسس پہ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن نہیں ہوتا انلیس یو آر لوکنگ فار اے ویری ہائیلی کمپیٹیٹیو گورنمنٹ لیول اسکالرشپ سچ ایز, اور وہ 2-3 بڑے نام ہیں جس میں کامن ویلتھ ہے, اس کے علاوہ یو ایس کی کون سی اسکالرشپ ہے, او گاڈ نام کیوں بھول گیا مجھے, فل برائٹ اسکالرشپ, اور اس کے علاوہ آسٹریلیا میں آسیڈ, اور 2-3 اور اسکالرشپس ہیں جو کہ بہت کمپیٹیٹیو ہیں, وہ گورنمنٹ لیول پہ ہوتی ہیں, تو اس میں ایک کرائٹیریا آپ کا جی پی اے بھی ہوتا ہے. لیکن اراؤنڈ 70-80% اسکالرشپس جو ہیں اس کے اندر آپ کا ریسرچ ڈگری کے لیے آپ کا جی پی اے نہیں دیکھا جاتا. Now that does not mean that you have to be a failure. 4 کا جی پی اے تو ایٹ لیسٹ 2.5 تو آپ نے مینٹین کیا ہو, لیکن 2.5 کا جی پی اے آپ کو it should not deter you from not applying or from applying for a PhD program. تو ایلیجیبلٹی جو ہے وہ آپ کے جی پی اے پہ ڈیٹرمن نہیں ہوتی, اور نہ ہی آپ کی ٹاپ کوالٹی یونیورسٹی سے. تو پاکستان میں نا 2 قسم کا ایٹیچیوڈ انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کا. یا تو وہ اپنی یونیورسٹیز کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ دے کائنڈ انوائے پیپل جن کے پاس وہ اپنی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں. I've seen people and we'll get to that point جہاں پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں پوٹینشیل سپروائزرز کو کیسے اپروچ کیا جاتا ہے. لیکن سب سے پہلے ہوتا ہے یہ کہ آئی ایم سو اینڈ سو, آئی ایم دا ٹاپر آف مائی یونیورسٹی اینڈ آئی ہیو بین اسٹڈینگ ان دا ٹاپ یونیورسٹی آف پاکستان اور پاسبلی دا ورلڈ. مطلب ایگزیجریشن کسی بھی لیول پہ جا سکتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے کہ دے آر ڈوئنگ they're part of a prestigious institution, which is perfectly fine. But then I think academic world mein you would see ke, not even in academic world, globally jab aap logon se interact karna shuru karte you'd find that everybody has an exceptional skill set, or there would be a large number of people who are far better than you. So be humble, and humbleness, I would say, it always helps. اور فلپ سائڈ کیا ہوتی ہے کہ جب ای میل کرتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ اینڈ پروفیسرز کے ساتھ, تو ان کی اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں, اتنی زیادہ اوور ایگزیجریشن ہوتی ہے ان ٹرمز آف اپریسیشن آف دیئر انسٹیٹیوشن اینڈ دیئر کریڈینشیلس کے اٹ ایکچولی ٹرنز دیم آف. مطلب لٹرلی یہ ہوتا ہے کہ نہیں اس اسٹوڈنٹ کو کرنا نہیں ہے. بہت زیادہ ایڈجیکٹو اور ایگزیجریٹڈ ورڈز اور بہت زیادہ ورڈینس جس کو ہم کہنا چاہیے اس طرح کا کام کرتے ہیں, تو وہ کام آبویسلی نہیں ہونا چاہیے. آل یو اسٹارٹ ود تھنکنگ کہ آپ کی کریڈینشیلز, ایلیجیبلٹی کریڈینشیلز بنتے ہیں کس طرح سے. اینڈ پرٹیکولرلی آئی فوکس آن آسٹریلیا کیونکہ لارجلی اچھا جی کرن کا کوشچن ہے کہ ایم ایس سی فرام پاکستان کر کے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے. میں ایگزیکٹلی اسی کی طرف ہی آ رہی ہوں کرن. تو کریڈینشیلز کی بات ہو رہی تھی. چاہیے کیا یونیورسٹی کو آپ کے ان پرٹیکولر ایز آئی سیڈ کہ آئی ایم ٹاکنگ فرام این آسٹریلین ریسرچ پرسپیکٹو یا آسٹریلین یونیورسٹیز پرسپیکٹو, سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ آپ ان کا ریسرچ پروفائل دکھائیں. ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل کہ اگر آپ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آپ کی ریسرچ پروفائل کہاں سے آئے گی, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کا بیچلرز اگر آپ نے 4 ایئرس کا کیا ہے یا ماسٹرز کیا ہے تو آپ کے پاس 25,000 ورڈز کا تھیسز ہونا چاہیے. 25,000 ورڈز تقریباً بنتے ہیں 100 اور 150 ورڈ پیجز بنتے ہیں تقریباً 25,000 یا علاوہ آئی تھنک اس سے کم بنتے ہیں. یو کین کنفرم کہ 25,000 پیجز ورڈز جو ہوتے ہیں وہ کتنے پیجز بنتے ہیں جو تھیسز ہوتا ہے, جو کہ ایک ون آف دا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے آپ کے لیے. دوسری چیز آپ کیا کر سکتے ہیں, اگر آپ نے تھیسز نہیں لکھا اپنے 4 ایئرس بیچلرز میں یا آپ نے ماسٹرز میں تھیسز نہیں لکھا تو پھر آپ کے پاس 2 پبلیکیشنز ہونی چاہیے. نا ہیئر بگنز دا چیلنج, پبلیکیشنز کیسے آئیں. لیکن ابھی میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ کانسیپٹ آتا جا رہا ہے پبلیکیشنز کا, اور اسٹوڈنٹس آر ایکچولی ورکنگ جو کہ اپنے یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں. لیکن there is no way, and let me be very very honest about it here, کہ there is no way that you can get into a PhD program if you have not done a research. کوئی میجیکل کوئی فارمولا ہوگا کہ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا ریسرچ میں اور آپ کو کوئی دے دے گا, ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کے اسینشل کریڈینشیلز میں شامل ہو گیا کہ یا تو آپ تھیسز لکھیں. اگر آپ نے ڈگری کر لی ہے, پرانی کر لی ہے, ریسنٹ کی ہے یا 20 سال پرانی کی ہے, آپ کو ایک ریسرچ پروفائل کریٹ کرنی پڑے گی. وہ بہت ہمبل سی پروفائل بھی ہوگی. دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. تو اس میں آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ ایک آپ کے پاس ریسرچ پیپر ہو. پیپر نہیں ہے تو تھیسز لکھیں, یونیورسٹیز میں انرول کریں, یا پھر گو فار دا ریگر. مطلب نارملی جو ہوتا ہے, میں اسٹوڈنٹس کو اکثر ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ویٹ فار ایٹ لیسٹ اے ایئر, اس 1 سال میں خود سے انڈیپینڈنٹلی ریسرچ کریں
اس کو پبلش کروائیں, ایون بالکل چھوٹے موٹے پیپرز میں پبلش کروائیں اس کو, مطلب لو رینک جرنلز میں, اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کریں. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہوگی ایلیجبلٹی کی بات کہ آپ اپنے جی پی اے کو سائڈ پہ رکھ دیں, اپنی ٹاپ یونیورسٹی کو سائڈ پہ رکھ دیں, صرف اور صرف ریسرچ پروفائل. اب آپ کہیں گے کہ اچھا جی اوکے تھینک یو سو مچ علاپا, تو اب تو میرے پاس تو کوئی ریسرچ ٹریننگ نہیں ہے, میرے پاس ریسرچ ٹریننگ نہیں ہے, تو میں ریسرچ تھیسس کہاں سے لکھوں یا میں ریسرچ آرٹیکل کہاں سے لکھوں. یہی ٹریننگ لینے کے لیے پھر آپ کو, اگر آپ پی ایچ ڈی میں ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے تو آپ کو اکثر یونیورسٹیز برجنگ پروگرامز آفر کرتی ہیں, یا جس کو 1 ایئر ریسرچ پروگرام یا مطلب آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو کچھ آفر کیا جائے گا جس میں موسٹ لائکلی اسکالرشپ اویلیبل ہی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ یو ناٹ ایلیجیبل. یہ ایسے ہی بات ہے کہ لیٹس سے فار ایگزامپل پاکستان میں بڑا کامن ہے, ظاہر پاکستان میں اکثر بچے ایف ایس سی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ یونیورسٹی میں اگر آپ نے اچھے سکورز لیے ہوں تو آپ ڈائریکٹلی چلے جاتے ہیں بیچلرز میں, لیکن بہت ساری یونیورسٹیز یو کے میں اسپیسیفکلی آپ کو ایک برجنگ پروگرام دیتی ہیں بٹوین ایف ایس سی اینڈ یور انڈر گریڈ پروگرام. تو وہ 1 سال کا پروگرام کرتے ہیں اور پھر آپ ڈائریکٹ بیچلرز میں جاتے ہیں. سملرلی اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ریسرچ پروفائل میں, پیپر بھی نہیں ہے, پبلیکیشن بھی نہیں ہے, کوئی تھیسس بھی نہیں ہے بیچلرز کا, دین دیر از اے لائکلیہڈ دیٹ آسک یو کہ آپ 1 سال کے لیے پہلے ماسٹرز میں انرول کریں, ٹھیک ہے, اس میں تھیسس کریں اپنے کسی سپروائزر کے ساتھ اور اسی کو پھر آگے کنٹینیو کریں. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, اگر یہ آپ کو کوئی ایسے سجیسٹ کرتا ہے, دس از اے ویری گڈ سجیشن. A lot of people, مطلب میرا اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے آفٹر کاؤنسلنگ اینڈ انٹریکٹنگ ود پیپل کہ میں ان کی پروفائل اور ان کا ریسرچ پرپوزل دیکھ, ابھی ریسرچ پرپوزل پہ آتے ہیں ہم, ان کا ریسرچ پرپوزل دیکھ کے میں بتا سکتی ہوں کہ ان کو پی ایچ ڈی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی ایسا, اگین میں نے آپ کو کہا کہ یہ کوئی نئی کوکنگ ریسیپی نہیں ہے جس کو ہم ٹرائی کرتے ہیں, یہ بیچلرز کی طرح کا ماسٹرز نہیں ہے, یہ آرڈنری ڈگری نہیں ہے. اور میں اپنے آپ کو قطعاً اسپیشل بنانے کے لیے نہیں پوچھ رہی, جتنے بھی دنیا میں پی ایچ ڈیز ہیں ان سارے آپ کو واؤچ کریں گے اس بات کے اوپر کہ پی ایچ ڈی از نو آرڈنری ڈگری دیٹ یو ڈو کمپیئر ٹو اینی آف یور ادر ڈگریز ان دا ٹرشری آن ٹرشری لیول. تو اگر آپ کو یہ اس پروسیس سے نہیں گزریں گے آپ, تو آپ کو اتنی اسٹرگل کرنی پڑے گی. Samina Irfan, I've done research project thesis in MSc biochemistry. Can I do PhD in other field like aviation or marketing? اچھا جی, that's a good question. I'll come back to you. اس میں یہ ہے کہ اچھا جی, ہماری بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی ایسی یونیورسٹی سجیسٹ کرتی ہے برجنگ پروگرام, تو as I said it's a very very good opportunity because you will develop your skills, key skills for research and also skills that are required to pursue PhD. اچھا, اب اس میں اگلی بات یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ ڈسپلنس کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اگر ڈسپلن چینج کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں اگر بہت ہی ٹیکنیکل ڈسپلن ہے اور اس سے اگر آپ سوشل سائنسز یا بزنس سائڈ پہ موو کرنا چاہتے ہیں تو اٹس ریلیٹیولی ایزیئر ٹو موو, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے جیسے انہوں نے سمینا نے مینشن کیا ہے کہ بایو کیمسٹری میں ڈگری کی ہوئی ہے, ایویشن آئی سیریسلی ڈاؤٹ سمینا بٹ دیر از اے لائکلیہڈ دیٹ یو کین گیٹ اٹ ٹو مارکیٹنگ, لیکن آپ سے پھر ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ آپ نے مارکیٹنگ کا لٹریچر پڑھا ہو, وچ از obviously ایفرٹ کی جا سکتی ہے, اٹس اے ڈویبل تھنگ. لیکن فار ایگزامپل اگر آپ نے بیچلرز کیا ہے کامرس میں 4 ایئرس کا, کامرس تو ہوتا نہیں پاکستان میں, چلیں ہم کہہ لیتے ہیں بیچلرز بی بی اے کیا ہے, اب آپ کرنا چاہتی ہیں پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنسز میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, سیریسلی دیر از گوئنگ ٹو بی اے لیکنگ, تو آپ کو کوئی بھی جانے نہیں دے گا. ڈپینڈ کہ کون سا لیول, اگر آپ نے پہلے ہائر لیول کی ڈگری کی ہوئی ہے لائک بہت ٹیکنیکل ہے, زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے, دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ ایک لیس ٹیکنیکل ڈگری پہ جا سکتے ہیں. لیکن الٹا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے بیچلرز لیول پہ آپ نے ہیومینٹیز رکھی ہوئی ہے تو آپ کو اسٹیم والے نہیں لیں گے لارجلی, ایسے ہی ہے. اچھا جی, ایمان علی, I've done MP and MBA from Australia and want to go for PhD. Unfortunately, don't have any research thing as you mentioned. How can I go for that bridging program? اچھا جی, یہ bridging program میں اس کی آپشن بتا دوں گی. ایک پروگرام مجھے بہت زیادہ نہیں پتا اس کے اوپر, bridging programs میں نارملی ہوتا ہے کہ جب آپ یونیورسٹی کو اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں, لیکن ایک پروگرام جو میں نے دیکھا ہے یونیورسٹی آف سڈنی آفر کرتی ہے, 9 months کا پروگرام ہے, اینڈ obviously that is not funded, لیکن وہ بالکل ایکسپینسو نہیں ہے. اس کو وہ بولتے ہیں وزٹر ریسرچ یا سم تھنگ لائک دیٹ. میں اس کو ڈھونڈ کے آپ کو دے دوں گی, مجھ سے 2-3 لوگوں نے اور بھی اس کے بارے میں پوچھا تھا. تو اس میں آپ کرتے ہیں کہ 9 months میں آپ نے صرف اور صرف ایک سپروائزر اپنے لیے اپروو کروانا ہوتا ہے. اب یونیورسٹی میں فارملی اپروول نہیں ہوتے. 6,000 فیس ہے, اینڈ کمپیئرڈ ٹو دا لارجسٹ اسکیم آف PhD 6,000 اگر آپ کو اپنی جیب سے دینے پڑ رہے ہیں, اینڈ اف یو ٹو پیشنیٹ دین اٹ از مینیجیبل.
لیکن میں اس کو ایز آئی سیڈ کہ میرے پاس ابھی ڈیٹیلز پوری اویلیبل نہیں ہے. اچھا اب اگلی بات یہ کہ کریڈینشلز میں اگلی چیز کیا ایڈ کرنی ہے, دیٹ از ریسرچ پرپوزل. دیکھیں جی, ریسرچ پرپوزل از بیسیکلی آپ کا جس کو کہنا چاہیے میک اور بریک والی سچویشن ہے. ٹھیک ہے, آپ ریسرچ پرپوزل بناتے ہیں. اب میں نے اتنا انٹریکٹ کیا ایز آئی سیڈ کہ میں اس کے اوپر شاید علیحدہ سے پیپر لکھ سکتی ہوں. فرام بینگ فزیشین ٹو کین وی سوئچ ٹو ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ, یو ڈیفینیٹلی کین, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اینڈ بہت سارے جو میڈیکل سائنسز کے پروفیشن ہیں, میڈیسن سے ریلیٹڈ پروفیشنز ہیں, پبلک ہیلتھ میں بہت ہی کامن ہے ان کا ماسٹرز کرنا. لیکن اگر آپ کو پی ایچ ڈی کرنے کا پروگرام ہے اس کے بعد, تو آپ کو اپنا ریسرچ کمپوننٹ پہ شدید فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو شیئر کروں گی. اچھا, لیٹس ٹاک اباؤٹ ریسرچ پرپوزل ناؤ. اب ریسرچ پرپوزل میں جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, کامن کوشچن ہوتا ہے کہ جی ہاؤ ڈو آئی میک اے ریسرچ پرپوزل. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بیسک ریسرچ نہیں کرنی آ رہی, وٹ آئی کال ایز اے ڈیسک ریسرچ, آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ٹاپک کیسے چوز کیا جاتا ہے, یا ریسرچ کو کس طریقے سے ایک کوئی فریمنگ کیسے کی جاتی ہے, اس کے آئیڈیاز کو کیسے لکھا جاتا ہے, تو یہ تو پی ایچ ڈی کا نا مطلب اس کو کہنا چاہیے ایک چھوٹا سا ڈاٹ کا بھی منی کو مائکرو لیول پہ کوئی کام ہے جو آپ کو پرپوزل لکھنے کا. اگر وہ نہیں ہو رہا تو آپ کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ واقعی مجھے پی ایچ ڈی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. پی ایچ ڈی ریسرچ پرپوزل لکھے بغیر آپ کسی بھی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی کوئی کانورسیشن نہیں کر سکتے. اور پرپوزل کا میرا جو سب سے پہلا سجیشن یہ ہے کہ آلدو کہ میں اس کے اوپر آبویسلی ایک اور سیشن کر سکتی ہوں کہ پرپوزل کیسے لکھا جاتا ہے, لیکن ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا جو بھی ڈسپلن ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں بایو ٹیکنالوجی کی, سیمپل ریسرچ پرپوزل فار پی ایچ ڈی بایو ٹیکنالوجی, آلدو کہ بہت جنیرک ہوتے ہیں سارے کے سارے پروفیشنز میں آلموسٹ پرپوزلز بالکل سیم ہوتے ہیں. اچھا جی, از دا گریجویٹ ڈپلوما آف ریسرچ, ہاں جی گریجویٹ ڈپلوما بھی برجنگ پروگرام کنسیڈر کیا جاتا ہے. یو رائٹ فاطمہ. تو آپ نے پرپوزل بنانا ہے, اور آبویسلی اگر آپ گریجویٹ ڈپلوما کرتے ہیں تو آپ اس میں پرپوزل بنا ہی لیں گے. پرپوزل میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں, ایک ٹاپک, اس کے اندر آپ کا بیسک لٹریچر ریویو, دوسرا یہ کہ آپ کے پاس کیا اپروچ میتھڈالوجی کیا ہوں گے, میتھڈس کے آف انالیسس کیا ہوں گے. اب میں صرف اور صرف بتا سکتی ہوں میتھڈز آف انالیسس جو کہ یوز ہوتے ہیں بزنس یا سوشل سائنسز یا ہیومینٹیز گروپ میں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ جو سائنسز ہیں, جو پیورلی سائنسز فار ایگزامپل بایو کیمسٹری ہوگی, انجینئرنگ ہوگی, اس میں کس طرح کے پرپوزلز بنائے جاتے ہیں. لیکن آبویسلی اگر آپ کو پروفیشن ہے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ, کیونکہ ہمارے ہاں جو ریسرچ ہوتی ہے ہماری فیلڈز میں, بزنس, سوشل سائنسز, اینی ہیومینٹیز گروپ, وی آر فار ڈفرنٹ ان ٹرمز آف, آئی مین آئی وڈ ناٹ سے آبویسلی ہم نے اپروچز تو نیچرل سائنس سے ہی ڈرائیو کی ہیں, لیکن ہم اب جس کو کہنا چاہیے اب جو ماڈرن کنٹمپرری پی ایچ ڈی ہے, ہم کافی ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اور بہت ضروری ہے, مجھے لگا کہ بہت سارے لوگ جو مجھ سے بات کر رہے ہیں میجورٹی وہ نان سٹیم بیک گراؤنڈ کے ہیں, اور اگر آپ نان سٹیم بیک گراؤنڈ کے ہیں تو آپ کو جو 2-3 سکلز, کی سکلز آپ کو چاہیے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, دیٹ از کوانٹیٹیو سکلز اینڈ کوالٹیٹیو سکلز, اینڈ بی ایبل ٹو اور انالیٹیکلی انالائز کر سکیں کس طریقے سے جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں. اچھا, پھر ہے جی ریسرچ پرپوزل میں ہی اسی سے ایکسٹینشن ٹاپک کیسے چوز کیا جاتا ہے. اب یقین کریں کہ obviously without naming and shaming anyone, and I've been dealing with so many people over the past decade, ٹاپک کا پرپز یہ ہونا چاہیے کہ کوئی آپ ایک پرابلم دیکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل پرٹیکولرلی میں بات کر رہی ہوں, اگین آئی ایم ٹاکنگ بیکاز میں بزنس کی ہوں تو ظاہر میرے پاس زیادہ ایگزامپلز وہاں کی ہوں گی, بزنس یا ہیومینٹیز سوشل سائنسز میں. آپ ایک پرابلم دیکھتے ہیں اور پھر اس کا سولوشن انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, یا پرابلم یا کوئی دو بھی ویریبلز ہیں, کوئی بھی 2 چیزیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے بھی کسی کو ریسنٹلی ایگزامپل دی تھی کہ مارکیٹنگ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت زیادہ آ گئی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کسی نے اے آئی پہ کانورسیشن ہی سٹارٹ ہوئی تھی پی ایچ ڈی کی, تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح سے مارکیٹنگ کی ڈائنامکس بدل رہی ہے, ٹھیک ہے, کیا یا اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے, مارکیٹنگ آٹومیشن کیسے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یا اور کیا ایگزامپل لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جو ہیومن پرفارمنس ہے, پروڈکٹیوٹی ہے, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے طریقے سے کے تھرو امپروو کی جا سکتی, اینی تھنگ لائک دیٹ. سو جسٹ لک ایٹ اے پرابلم, اور وہ پرابلم یو شوڈ بی اسٹیٹنگ ان فارم آف اے کوشچن.
ठीक है. For example, question is, what is the impact of artificial intelligence on marketing? Let's say, although ये बहुत basic है. MS research program and a marketing student want to know, so it's so diverse and based on extensive fields. How would you continue to a particular topic or narrow down your research proposal? That's a good question, Javeria. अब बात ये है कि ये आपको देखना होगा. Please subscribe and click the bell button below.